عرصے سے ہم نے دیکھ بھی رہی تھی کہ آپ بہت فریکوینٹلی کام چھوڑ کے سیلونز چھوڑ کے بہت کراچی آتی تھی اپنی والدہ کی وجہ سے. مجھے لگتا تھا میری ماں کے ساتھ میرے جتنا بھی وقت گزر جائے میں ان کی 35 پاؤں میں بیٹھی رہتی تھی. کاش کہ اور زندگی ہوتی، لیکن جو تھی وہ اتنی پیاری تھی. میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تھی، تو سارا وقت مجھے کھانا پکانے کی ترکیبیں سناتی رہتی تھی. سن رہی ہو لڑکی؟ نازیہ وہ کہہ رہی تھی آج تو میں نا بیگن کا بھرتا بنانا. میں نے کہا ماں میں نے ایسی کیا حرکت کی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں گھریلو ہوں؟ ہنستی تھی، کہتی تھی نہیں چلو اس کو اس طرح سے کر لیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی اور مسرت آپا اچھا کیا کرتی تھی کہ ہمیں بلا لیا، دوستوں کو بلا لیا کہ آؤ بیٹھتے ہیں، بھی خالہ کو نا کمپنی دیتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے. انہوں نے بتانا ہم نے فوراً چلے جانا. فیصل مجھے بلا لینا. آپ سوچو میری فیصل کی شادی ہم لوگ کتنی لیٹ زندگی میں ہوئی ہے. ہمیں کسی نے جن سے ملی ہوں کسی نے نا ہمیں وہ جو منہ دکھائی نہیں تھی، اوبویسلی اب وہ ٹائم بھی نہیں تھا. صرف بھی خالہ سے ہم ملنے گئے. ایک تو نے ہماری دعوت رکھی شادی کی اور انہوں نے ہمیں منہ دکھائی تھی. ہمیں لگا ہم چھوٹے سے ہو گئے، ہمارے بزرگ ہیں. اتنی پیاری ہماری خالہ. بیٹیوں کا الگ رشتہ ہوتا ہے، پھر اس کا مطلب والدین سے. بیٹے تو تھوڑے لاؤ بالی بھی ہو جاتے ہیں، اور لیکن وہ خاص ایسوسیشن بیٹیوں کی سب کی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بیٹیاں زیادہ سمجھتی ہیں. اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ میں اپنے ڈیڈی سے زیادہ قریب تھی. ڈیڈی کا انتقال ان سے پہلے ہوا، تو میں سوچتی تھی میرے ڈیڈی چلے جائیں گے تو میرا تو پلر چلا گیا، میرا تو ستون چلا گیا. ڈیڈی چلے گئے تو ماں نے وہ ساری جگہ لے لی، اور ڈیڈی کی باتیں ہم کرتے تھے ان کے ساتھ. لیکن ڈیڈی جو تھے وہ ایک طریقے کے ساتھ ہمیں انہوں نے آگے بڑھایا. انہوں نے ہمیں سمجھاتے تھے جس طرح سے. ماں نے ہمیں اگر تربیت دی تو اس میں اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے سامنے کیسے جھکتے ہیں، کس طرح بڑوں کو ان کے کہنے سے پہلے سلام کرتے ہیں. اب تو بچوں کو کہتے بیٹے سلام کر لو، آنٹی آئی السلام علیکم، جی 3-4 دفعہ کہنا پڑتا ہے، پھر بہت کھڑا ہوا سلام ہوتا ہے. بہت دفعہ بچے بے دلی سے ان کا تھا. چیزیں مطلب پانی کوئی مانگ رہا ہے تو آپ نے پانی ڈالا. اور ابھی میں کچھ عرصے پہلے کسی جگہ گئی تھی، کسی ایک بہت بڑے یونیورسٹی میں. اس بچی نے مجھے لا کے ایسے کر کے کافی کا کپ رکھ دیا. پہلے میرا دل چاہا کہ میں اس کو بتاؤں کہ بیٹے ایسے رکھتے ہیں، کہ میں نے کہا نہیں بھائی. میری بیٹی جو ہے نا ردا، اس نے کہا اماں پلیز آپ سب کو سکھانا پڑھانا چھوڑ دیجئے، لوگ برا مانتے ہیں. میں کہا I'm sorry but I have to tell her something. Exactly. کہنا تو ہے، برا ماننے کا بھی ایک رواج ہو گیا نا. اس کی ماں نے بتایا ہوتا تو وہ آج ایسا کرتی. اس کا مطلب ماں نے نہیں بتایا. کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی. کوئی نہیں، آپ بتانا چاہیے. اور میں کہتی ہوں بڑوں کو ٹوکنا چاہیے، بتانا چاہیے. نہیں تو مانے، میں کہتی ہوں مانتے ہیں مانے، آپ پیار سے ضرور اصلاح کرتے ہیں، آپ کا کام ہو گیا. میں تو میرا برا لگ رہا ہے باقی وہ کچھ بھی کہ دیکھیں 4 کو برا لگے گا، 6 کو بہت اچھا بھی لگے گا. ہاں کہ کچھ تو پتہ چلا. کیا پتہ اس کی ماں ہی نہ ہو. برا لگنے والے کا وقتی طور پہ برا لگے گا، اچھا تو اس کا بہتری کے لیے تو بات ہو ہی رہی ہے. بے شک یہ ان کی بد نصیبی ہے، اس کی جس کو برا لگا. مجھے کچھ بتائیں، یادیں کوئی اپنی شیئر کریں بچپن کی بھی. اب آپ میں سب سے بڑی تھی، اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ ایک بڑی فیملی اور سب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. تو ایک تو میں نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا، سچ بات ہے، یہ کر دو میرا، وہ کر دو. لیکن میرے پر ذمہ داریاں بھی تھیں. تو اسکول جاتے وقت ایک وقت تھا جب ہم سب بچے ایک ہی گاڑی میں ہوتے تھے اور اس میں ہی بیٹھ کے جاتے تھے. تو سب کی اسکرٹ برابر کیے ہوئے، اور جوتوں میں پالش ختم ہو گئی، وائٹ جو اس زمانے میں لگانی ہوتی تھی، جاگرز نہیں کہتے تھے، پیٹی شوز کہتے. تو وہ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میری ذمہ داری میں، ان کے ہوم ورک، ان کے ٹائم ٹیبل رکھنا. اور میری ماں کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ صبح ہم سب کو جب وہ نماز کے لیے اٹھاتی تھیں، اٹھو بیٹے نماز پڑھو، کلمہ پڑھو. اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی میرے بچوں میں گئی. اور اب میں ردا کو دیکھتی ہوں اپنی بیٹی کو کہ وہ جب اپنے بچوں کو اسکول کے لیے لے کے جاتی ہے تو ہر وقت ویڈیو میں وہ کوئی سفر کی دعا پڑھ رہی ہوتی ہیں. اس کے بچے کچھ چائنیز، پنجابی، انگلش مکس چیزیں بولتے ہیں، تو وہ بڑے مزے کی ان کی آوازیں نکلتی ہیں نا. چائنیز الگ ایک بالکل ڈائلیکٹ ہے. ہاں صحیح بات. لیکن میرے گھر میں یہ بہت زیادہ تھا. ڈیڈی اور ماں نے ہمیں بہت اچھے سے پروان چڑھایا. ہمارے گھر میں باقاعدہ
ایک طرح کا الیکشن ہوتا تھا اگر ہم کسی بات پر نہیں مانتے تھے کہ ڈیموکریسی تھی. ہاں جی چلے جی ہاتھ اٹھائیے. اور نانی اماں اور دادی اماں جو تھی نا وہ بہت باعث تھی. وہ ہر دفعہ مرغی کی 2 ٹانگیں دونوں بھائیوں کو دے دیتی. کیونکہ نانی اماں ہم بھی کھانا چاہتے ہیں, چھوٹے ہیں نا بیچارے تمہارے بھائی. تو بٹ یو نو لائک ایک پیارا بچپنا جس میں وہ پاندان رکھ کے تو میٹھی گولی دے دے نا اس میں ڈال کے وہ کر رہے ہوتے تھے, ماں کے ساتھ بیٹھے اور مہمان آ رہا ہے اسے ہاں ایسی پیاری پیاری تو آپ کو اب لگتا ہے مصطفیٰ آپا کہ وہ یہ رکھ رکھاؤ, تہذیب, تمیز, احترام, بچے ہوں, ماں باپ ہوں, ختم ہوتا جا رہا ہے؟ آپ یہ پوچھیں کہ کیوں ختم ہو کیوں ختم ہو رہا ہے؟ ختم اس لیے ہو گیا کہ جو کوالٹی ٹائم ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے نا, وہ اس میں زندگی کی اور مصروفیات میں رہ جاتے ہیں. تو بچے اپنی عقل کے حساب سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اسکول تو بھیجیں گے آپ اپنے بچوں کو, چاہے کم پڑھائیں یا زیادہ پڑھائیں, لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہر گھر میں ہوتی ہے, اور ماں باپ بہت خوشی خوشی اپنے بچوں کو قرآن کو ختم کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. جی انہوں نے یامین کرا لی, بسم اللہ ہو گیا, محلے میں بیٹھ گئی. کیا 5 سال کا بچہ یا 7 سال کا کوئی بچی یا بچہ عالم اور عالمہ بن سکتے اس وقت؟ ہرگز نہیں. ماں باپ کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو شعور کی وہ منزلوں کے بارے میں بتائیں جس میں بڑے چھوٹے کا لحاظ, گناہ اور ثواب کا فرق پتہ ہو, جس میں رشتوں کی پاسداری ان کو سکھائی جائے, جس میں ان کو بتایا جائے کہ آپ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں بڑوں سے, کس طرح. ہمارے گھر میں ہم لوگ کتنے بہن بھائی تھے, ہم لوگ کے گھر سے کبھی بھی گال گلوچ کے شور نہیں آتی تھی. ڈیڈی ماں کو ہم نے کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنے کمرے میں ہوں گے تو مجھے نہیں پتا. لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ زبان, طریقہ کار یہ نارمل ہو گیا ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ کوئی بڑی گالی دیتا تو سب خوش سے ہنستے ہیں. ہاں جی, ویڈیو شیئر ہوتی ہیں, ملینز آتے ہیں. ہاں دیکھو یہ ہاں مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں, اور یہ غلطیاں جو ہیں یہ ماں باپ سے آ رہی ہیں, اسپیشلی ماں سے. کیونکہ اگر ماں پڑھی لکھی ہے اور پھر بھی وہ بچوں کو یہ تمیز نہیں سکھا رہی ہے تو کہیں کمی رہ گئی ہے. اور پھر بچیوں کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کی شادی ہوگی نا تو اب اپنے گھر میں کریے گا, ہمارے گھر میں تو اس طرح ہوگا, بیٹا جو ہے وہ یوں رہے گا. 12 سال کی بچی کے ساتھ 6 سال کا بچہ جو ہے وہ جائے گا دکان میں, بھائی کو لے کے جاؤ, وہ کیا حفاظت کرے گا؟ 5 سال کا بچہ. اتنے انسیکیورٹیز ہیں آپ لوگوں کے پاس. تو آپ کو یہ تمام چیزوں میں مضبوط کرنا ہے ایک عورت کو, ایک بچی کو, تبھی وہ آگے جا کے ایک قوم کو بتاتی ہے, سنوارتی ہے. یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں, اور اس ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ماں باپ جو ہیں وہ بھول گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹے, تھوڑی بہت گالی گلوچ تو یہ کر ہی لیتے ہیں نا, تو کیا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے غلط کام کو نارمل بتا دیا ہے. بالکل. اور پھر یہ بھی مصطفیٰ دیکھا گیا کہ بہت سارے گھروں میں بزرگ ہیں, قرآن نہیں پڑھا رہے, ان کے پاس وقت ہوگا, کہانیاں نہیں سنائیں گے, اچھا تلاوت نہیں, بیٹھ کے ان کی تربیت کرنا یا ان کو سمجھانا, ان کو وقت دینا. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں, وہ مصروف ہیں بچے, وہ بھی ویسے وقت نہیں دے رہے. نانی دادا نانی جو بھی گرینڈ پیرنٹس ہو وہ بھی توجہ اور وقت نہیں دے رہے. وہ اپنی عبادت میں ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے. اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ابا بیٹھے تھے, آپ تھوڑا سا کوئی ان کو اسلامی واقعات سنا دیتے, کچھ صورتیں سنا دیتے. نہیں مجھ سے نہیں کرتے, میں تھک جاتی ہوں, میرے پاس اتنا صبر نہیں. یہ کیا ہوا؟ بس یہ سب ہم جن زی کو بول رہے ہیں, ابھی ان کو کیا ہوا بزرگ؟ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ہر اچھائی ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کے ہاں بچوں کے خیال ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر وہ تمام اچھائیاں جو ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں, ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے, اور سب کا حصہ ہے اس میں. بالکل, میں کہتی ہوں اب اس وقت جتنی جنریشنز ہیں سب نے اپنا حصہ ڈالا. عورت کو برداشت کا جو ایک درس اس کی ماں ہی دیتی ہے ہمیشہ, اور وہ کہتی ہے کہ برداشت کرنا, اپنے گھر میں رہنا, یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے نا کہ وہ اتنا ایبزارب کرتے کہیں نہ کہیں پھر اس کا وہ نکلتا ہے, یا تو ہیلتھ اس کی خراب ہو جاتی ہے, سن ہو جاتی ہے, اور ٹھیک ہے, یا وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے قابل نہیں رہتی,
تو یہ ایک ماں ہی یہ کردار ادا کر رہی ہے She's نا a کہ میں ابزارو pivotal- کرتی رہو بیٹا بات نہیں کرنا. شی پلیز اے پیوٹل رول ان اینی فیملی, کیونکہ وہ اس کا سینٹر ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب یہ باتیں وہ بتانا چاہتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ میں نے بچے کو پڑھانا ہے, اس کا امتحان کا ٹائم ہے, تو تعلیم جو ہے وہ ڈگری کے لیے رہ گئی ہے اور تربیت جو ہے وہ شعور کا نام ہے. جی اب جب آپ اس کو شعور ہی نہیں دے رہے ہیں اور صرف وہ تعلیم بہت اچھی بات ہے, تعلیم سے بھی انسان کا دماغ کھلتا ہے, لیکن ایسی باتیں جو کہ تہذیب کا ہو حصہ, جو آپ کے مذہب کا حصہ ہو, وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. بہت اور جیسے آپ نے کہا کہ جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ کیوں بیٹھ کے ایک بہت بڑی قرآن کی سورہ جو ہے وہ سنا رہے ہو, بچوں کو پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے ہل رہے ہیں, جی. آپ چھوٹی سی کوئی چیز نکالیے, اس کو کہانی کی طرح سنائیں, اس کے ترجمے کے لیے سمجھ آئے, انبلیویبل. اور یہ ساری زندگی ذہن میں رہتا ہے. لیکن وہ بہو کو تو کہہ دیں گے جاؤ جا کے اس کو یہ سکھاؤ, تم نے کچھ نہیں سکھایا, تم بتاؤ یہ کرو, لیکن خود آپ نے کیا, خود بھی تربیت میں حصہ ڈالا. یہاں بریک لے رہے ہیں, سوری مزدہ معذرت کے ساتھ بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. مسرت مصباح بھی ہمارے ساتھ ہیں, اس کے بعد کچن میں نازیہ ملک بھی بنا رہی ہیں کچھ اسپیشل. کیا تھا, نازیہ کو بھی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے, ابھی دیکھیں کہ نظر رکھیں گے نازیہ پہ. جی جی بالکل. صحیح, نازیہ نے بھی نظر رکھی ہوئی ہم پہ ویسے. ہاں نازیہ.